آپ ڈی جی رینجر سندھ رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو، لا اینڈ آرڈر کو ایٹسٹرا دیکھتے رہے، پھر آپ گورنر بلوچستان بھی رہے ایک ایسے وقت میں جب گورنر کے پاس پاورز بھی تھیں. آپ کے خیال میں یہ اٹیک کوآرڈینیٹڈ تو تھے کہ صرف ملٹری انسٹالیشن پہ میاں والی ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے، اٹیک کیے گئے؟ تو آپ اگر اس وقت ڈی جی ہوتے یا آپ ایک کمانڈ میں ہوتے پھر آپ کیا کرتے؟ آپ کے خیال میں کون ذمہ دار؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں، ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف طاقت غیر ضروری طور پر زیادہ تعداد طریقے سے استعمال نہ کیا جائے. اپنے لوگوں کو مارنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو انسٹالیشنز ہیں اور جہاں پر آپ کی پریسٹیج کا تعلق ہوتا ہے، آپ کا اسٹیٹ سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر اگر اس قسم کی کارروائی کی جائے تو میرے خیال میں اس کو برداشت کرنا بھی مناسب نہیں ہے. تو کم سے کم بھی پاور استعمال کر کے اس معاملے کو شاید ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں. آپ ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی اس کو ایک کانسپیریسی کا رنگ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے جو ہے نا ہمیں پھنسانے کے لیے آگے روکا نہیں گیا، پھر ہم وہ اینگل لیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو کچھ سامنے آیا ہے پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے یا فوج کی طرف سے، اس میں تو یہ بات تقریباً وہ ثابت کر چکے ہیں کہ کانسپیریسی پی ٹی آئی والوں نے کی، اور فوج کو بیریٹل کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے نظروں میں گرانے کے لیے، اس کو سیاسی ثابت کرنے کے لیے، اور اس کو قومی نقطہ نگاہ سے ہٹ کے کارروائی کرنے کے لیے، اس کے کافی شواہد سامنے آئے ہیں. کافی لوگ جو ان کے ڈیفیکٹ کر چکے ہیں وہ ان کے لوگ تھے جن کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا، اور انہوں نے چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں شمولیت اختیار کی ہے، کھل کے باتیں کر رہے ہیں، سلطانی گواہ بھی بن چکے ہیں، سب کچھ ہے. ابھی یا تو ان کی سلیکشن میں کوئی پرابلم تھا چیئرمین صاحب کے، جب انہوں نے ان ساتھیوں کو ساتھ ملایا کہ اس نے غلط آدمی ملا لی ہے، یا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں اگر جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو پھر سازش چیئرمین صاحب کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے ہوا ہے، نہ کہ فوج کی طرف سے. لیکن اب